Assalamu alaikum and good morning, my dear students. I hope you will be fine. Open your books, page 307. 307. Today we will start from the second paragraph. سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کوڈیلیا کو جب بادشاہ نے جائیداد سے آگ کیا تو ڈیوک آف برگنڈی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا، جبکہ کنگ آف فرانس کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے باوجود شادی کے لیے راضی تھا۔ اس نے کوڈیلیا کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ کوڈیلیا کی جو خوبیاں ہے، اس کی اچھائیاں ہے، یہ اس کے لیے جہیز سے بڑھ کر ہے۔ کوڈیلیا روتے ہوئے اپنے باپ اور اپنے بہنوں کو الوداع کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ Cordelia was no sooner gone than the devilish disposition of her sisters began to show themselves in their true colors. Devilish شیطانی dispositions مزاج۔ کوڈیلیا ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بہنوں کی شیطانی مزاج کا اصلی رنگ نمودار ہونے لگا، ظاہر ہونے لگا۔ Even before the expiration of the first month, which Lear was to spend by agreement with his eldest daughter Goneril. خطا کے ایک ماہ ایکسپائریشن مین ختم ہونا، گزرنا۔ خطا کے ایک مہینے کے مدت گزرنے سے پہلے ہی جو لیئر نے معاہدے کے مطابق اپنی بڑی بیٹی گونر کے ہاں گزارنی تھی۔ The old king began to find out the difference between promises and performances. یہ بوڑھا بادشاہ وعدوں اور اعمال میں فرق محسوس کرنے لگا۔ وہ وعدے، وہ اقرار، وہ دعوے جو گونر اور ریگن نے اپنے باپ کے ساتھ کیے تھے اور ابھی جو وہ لوگ کر رہے تھے، اس میں بوڑھے بادشاہ کو واضح فرق نظر آیا۔ This rich, having got from her father all that he had to bestow, even to the giving away of the crown from off his head, began to grudge even those small remnants of royalty which the old man had reserved to himself, to please his fancy with the idea of being still a king. Rich بدبخت کو کہتے ہیں، بد نصیب کو کہتے ہیں، مکار کو بھی کہتے ہیں۔ گرج بغض رکھنا۔ یہ بد نصیب بیٹی جو کچھ بھی اپنے باپ کے پاس تھا پانے کے بعد، حتیٰ کہ اس کے سر پر جو تاج تھا وہ بھی اسے دے دیا۔ جو شاہی باقیات بوڑھے بادشاہ نے اپنے تحفظ کے لیے رکھی تھی، ان کا بھی وہ بوجھ رکھنے لگی، اور اپنے آپ کو خیال میں خوش رکھنے کے لیے وہ ابھی تک بادشاہ ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بوڑھا بادشاہ جس نے سب کچھ اپنے بیٹی کو دے دیا، صرف اس نے اپنے ساتھ بادشاہ کا نام رکھا کہ وہ اسے اب بھی جو ہے وہ بادشاہ پکارا جائے گا، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خیال کو خوش کرنے کے لیے، فینسی خیال کو کہتے ہیں۔ اور رویل جو ریمننٹس آف رویلٹی، شاہی باقیات، مطلب جو اس نے اپنے ساتھ 100 خدمت گزار نائٹس رکھے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ ایک مہینہ وہ گونل کے ہاں گزارے گا اور ایک مہینہ ریگن کے، اور اس کے جو خدمت گزار سپاہی ہے ان کا خرچہ جو ہے وہ گونو ریگن کے محل سے لیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی یہ گونرل بغض کرنے لگی، گرج۔ She could not bear to see him and his 100 knights سپاہی کو کہتے، بہادر سپاہی جو ہوتے،
وہ گونرل اس کے 100 خدمت گزار محافظوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اسے پسند نہیں کرتی تھی. ایوری ٹائم شی میٹ ہر فادر، اور جب بھی، ہر وقت جب وہ اپنے باپ سے ملتی تھی، شی پٹ آن اے فروننگ کاؤنٹیننس، تو وہ ماتا چڑھاتی تھی. فروننگ ماتا چڑھانا، منہ بنانا، کاؤنٹیننس مطلب شکل بنانا. اینڈ وین دا اولڈ مین وانٹیڈ ٹو اسپیک ود ہر، اور جب بھی بوڑھا آدمی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، شی وڈ فین سکنس اور اینی تھنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دا سائٹ آف ہم، تو وہ بیماری یا کسی اور چیز کا بہانہ کرتی تھی تاکہ وہ اس کی منظر، اس کی نظر سے چھٹکارا پائے. گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا پانا، سکنس بیماری، فین بہان. For it was plain that she esteemed his old age a useless burden, and his attendance an unnecessary expense. کیونکہ اب یہ بات صاف تھی، پلین، یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ گونرل اس بوڑھے، اس اولڈ ایج، اس بڑھاپے کو ایک بیکار برڈن، بوجھ سمجھتی تھی، اور اس کے جو خدمت گزار ہیں ان کو غیر ضروری خرچہ، ایکسپینس، خرچہ. Not only she herself slackened in her expression of duty to the king, slackened susti, but by self slackened in her expression of duty to the king, but by her example, and it is to be feared not without her private instructions, her very servant affected to treat him with neglect, nazarandaz, and would either refuse to obey his orders or still more contemptuously mean حقارت سے pretend not to hear them. یہ نہ صرف اس نے بادشاہ کے لیے اپنے فرائض میں سستی کا اظہار کیا، بلکہ اس کے مثال اپناتے ہوئے اس کے تمام خدمت گزار اس کو نظر انداز کرنے لگے. اور یہ رویہ ان کے نوکروں کی، اور یہ رویہ اس کی ذاتی ہدایت کے بغیر نہ تھا. یا تو وہ احکامات بجا لانے سے انکار کرتے تھے، یا حقارت سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. گورنر خود بھی بادشاہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اسے نظر انداز کرتی، اسے بہانے بناتی تھی. لیکن سب سے ڈراؤنی بات، سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے جو، اس کی جو نوکر تھے، سرونٹس تھے، وہ بھی بادشاہ کو نظر انداز کرنے لگے. وہ بھی ان سے حقارت یا نفرت کا اظہار جو ہے وہ کرتے تھے، اور بہانے کرتے تھے کہ وہ اس کی آواز کو نہیں سن پا رہے. اور اس ایک لائن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نوکر جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ گورنر نے انہیں انسٹرکشنز، ہدایات دی تھی کہ آپ بادشاہ کو اس طرح نظر انداز کریں. Lear could not but perceive this alteration in the behavior of his daughter, but he shut his eyes against it as long as he could. لیئر اپنے بیٹی کے رویے میں اس تبدیلی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. الٹریشن میں تبدیلی. But he shut his eyes against it as long as he could, as people commonly are unwilling to believe the unpleasant consequences which their own mistakes and obstinacy have brought upon them. Obstinacy ضد consequences نتائج، unpleasant ناخوشگوار. اور اس نے اس کے رویے کو نظر انداز کیا، جیسے کہ کچھ لوگ ان
غیر خوشگوار نتائج کو عمومی طور پر تسلیم نہیں کرتے جن کا سامنا وہ اپنی غلطیوں اور ضد کی بنا پہ کرتے ہیں۔ ہیومن نیچر یہاں پہ بیان کیا ہے اس سینٹنس میں کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ گورنر سچ میں کیا ہے، اس کی جو وعدے، اس کی جو دعوے ہے وہ سب جھوٹ ہے، لیکن بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں کو بند کیا، کیونکہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی کہ اس نے ان پہ یقین کیا، یہ اس کا ضد تھا کہ اس نے کورڈیلیا کو آگ کیا اور ان دونوں شیطانوں پہ یقین کیا۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے اس ڈرامے کی ٹریجک فلا ہے۔ جب بھی ہم ٹریجڈی پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں جو ٹریجک ہیرو ہوتا ہے وہ ایک ایسا میجر مسٹیک کرتا ہے جسے ٹریجک فلا کہتے ہیں، جس کی بنا پہ اس ہیرو کی ڈاؤن فال شروع ہوتی ہے اور لاسٹ میں پھر اس کی موت بھی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے ہیرو اور اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غلطی تھی، اسے انگلش لٹریچر میں ٹریجڈی میں ٹریجک فلا کہتے ہیں، جو ٹریجک ہیرو کرتا ہے۔ True love and fidelity are no more to be estranged by ill. Estrange اجنبی، fidelity وفاداری، ill بدسلوکی. Then falsehood and hollow-heartedness can be conciliated by good usage. Conciliated mean راضی کرنا، hollow-heartedness کوکلاپن، good usage اچھا عمل۔ سچی محبت اور وفاداری کو برائی علیحدہ نہیں کر سکتی۔ فالسہوڈ برائی، بدسلوکی برائی کو کہتے، فالسہوڈ جھوٹ کو کہتے، مگر اچھا عمل جھوٹ اور کوکلے پن میں سمجھوتا کر سکتا ہے۔ کنسیلیٹڈ راضی کرنا، سمجھوتا کرنا۔ This eminently appears in the instance of the good Earl of Kent. Instance مثال، یہ ارل آف کینٹ کی مثال پر بہت بڑا یا بہت واضح ظاہر ہوتا ہے۔ Who though banished by Lear، banished جلا وطن، اگرچہ اسے لیئر نے جلا وطن کیا تھا، and his life made forfeit if he were found in Britain، اور اس کی زندگی ایک تاوان ہے، ایک بدلہ ہے، یا وہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اگر وہ برطانیہ کے سلطنت، برطانیہ کے حدود میں نظر آیا۔ فورفٹ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ، اپنی زندگی کو کسی کو دینا بطور تاوان۔ chose to stay and abide by all consequences، اور وہ تمام نتائج کے باوجود یا تمام نتائج کو بھگتنے کے لیے وہاں پہ اس نے قیام کیا۔ as long as there was a chance of his being useful to the king، جہاں تک بادشاہ کے لیے مفید ثابت ہونے کا امکان تھا۔ his master، اپنے آقا کے لیے۔ see to what means shifts and disguise poor loyalty is forced to submit sometimes۔ loyalty again وفاداری کو کہتے۔ دیکھیں کس حد تک یہ بیچاری وفاداری تبدیل ہو کر اور بیز بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ڈسگائز مین بیز بدلنا۔ وہ اتنا زیادہ وفادار تھا بادشاہ کے لیے کیونکہ بادشاہ پاگل ہو چکا تھا، وہ ارل آف کینٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس ارل آف کینٹ نے اپنے بیس کو بدلا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہے گا، جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی وہ اس کی مدد کرے گا۔ Yet it counts nothing based or unworthy, so as it can but do service where it owes as obligation۔
اس کے باوجود اس کا شمار چھوٹا اور بے کمزور اشیاء میں نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ وہی خدمت گزاری کرتی ہے جہاں اس کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ In the disguise of serving men, all his greatness and pomp laid aside. ایک خدمت گزار کا بیس بدل کر اس کی ظاہری عظمت اور شان و شوکت ایک طرف رہ گئی۔ پومپ شان و شوکت وہ کہتے، گریٹنس بڑائی عظیم۔ This good Earl proffered his service to the king. Proffered mean پیش کرنا. Who not knowing him to be king in this disguise. اس نے اس شریف ارل آف کینٹ نے بادشاہ کو اپنے خدمات پیش کیے جو اسے اس بیس میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کینٹ، but pleased with a certain plainness or rather bluntness in his answer which the earl put on. لیکن اس کی سادگی یا کسی حد تک دلیری سے جواب دینے کی بنا پر بادشاہ خوش ہوا۔ اس کمزوری کی یہی وجہ تھی۔ So reason to be sick of having found the effect not answerable in his daughter. اس کی کمزوری کی یہی وجہ تھی کہ ان تاثرات کو جان کر جس کی وجہ سے اس کی بیٹی جواب دینے سے قاصر تھی۔ A bargain was quickly struck and there took Kent into his service by the name of Caius, as he called himself. جلد ہی ان کے مابین ایک معاہدہ ہو گیا اور لیئر نے اسے اپنے پسندیدہ خدمت گزار اعلیٰ با اختیار ارل آف کینٹ کی جگہ رکھ لیا۔ اور اس نے اپنا نام کیس رکھا جو اپنے آپ کو پکارتا تھا۔ Never suspecting him to be his once great favorite, the high and mighty Earl of Kent. اور اس نے کبھی اس پہ شک نہیں کیا کہ اس کا پسندیدہ اعلیٰ اور طاقتور ارل آف کینٹ تھا۔ This case quickly found means to show his fidelity and love to his royal master. جلد ہی اس کیس نے اپنے آقا کے لیے محبت اور وفاداری کے اظہار کے لیے اسباب پا لیے۔ وجہ جو ہے سے معلوم ہوا۔ Fargonel steward that same day behaving in a disrespectful manner to Lear and giving him saucy looks and language. Saucy looks گستاخانہ انداز۔ As no doubt he was secretly encouraged to do by his mistress. گونل کا ایک سٹیورٹ تھا، اس کا ایک نوکر تھا جو اسی دن بادشاہ کی بے عزتی کرتا تھا، بادشاہ سے بے عزتی کا سلوک کرتا تھا اور اسے گستاخانہ انداز سے اور دیکھتا تھا اور برا زبان جو ہے وہ استعمال کرتا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے چھپکے سے اس کی جو مالکن تھی وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ کیس not endeavoring to hear so open an affront put upon majesty. affront بے عزتی۔ کیس اس بادشاہ کی یہ کلی بے عزتی برداشت نہیں کر پائے۔ endeavoring mean برداشت۔ made no more ado
اس نے کچھ اور شور شرابہ نہیں کیا، I do mean شور شرابہ، but presently tripped up his heels، بلکہ اسے چاروں شانے چت کر لیا، اس سے اوپر اٹھایا اور نیچے زمین پہ پھینکا، and laid the unmannerly slave in the canal، اور پھر اس بدتمیز غلام کو کینل میں پھینک دیا۔ کینل کتے کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ کتا پالا جاتا ہے۔ For which friendly service Lear became more and more attached to him، اور اس دوستانہ خدمت کی وجہ سے لیئر زیادہ سے زیادہ اس کیس جو کینٹ تھا کیس کے بیس میں تھا اس کے قریب ہوتا گیا، اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو گیا۔ آپ لوگ اس لیکچر کو ریوائز کریں، دے کہ جہاں بھی پرابلم ہے آپ مجھ سے پوچھیں۔ I think it is enough for today. Thank you. اللہ حافظ۔